اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما دار ارقم اسکول غوری ٹاؤن فیز 1 میں خوش آمدید۔ اردو ورک بک جماعت پنجم، صفحہ نمبر 58۔ خط: آپ جدید دور میں رہتے ہیں اور ابن سینا دور قدیم کے سائنسدان تھے۔ فرض کیجیے کہ آپ کا پیغام ان کو پہنچ سکتا ہے۔ آپ انہیں خط لکھیے اور بتائیے کہ آج کل کے زمانے میں پہلے کی نسبت پڑھنے لکھنے میں کیا کیا آسانیاں ہیں۔ سب سے اوپر آپ خط لکھنے میں لکھیں گے جگہ کا نام کہ کہاں سے آپ خط لکھ رہے ہیں، امتحانی مرکز، آگے وقفہ ڈالیں گے یعنی کوما، تاریخ 20 مئی 2021، پھر جس کو خط لکھتے ہیں اس کو مخاطب کرتے ہیں، بڑے ادب اور احترام والے الفاظ استعمال کرتے ہیں جیسے محترم ابن سینا، آگے یہ علامت ڈال دیں گی خطاب کی، السلام علیکم، پھر یہ والی علامت ڈالیں گے آپ، امید ہے کہ آپ بفضل خدا خیریت سے ہوں گے۔ مجھے یہ جان کر بہت خوشی محسوس ہوئی کہ میں آپ کو زمانہ جدید یعنی آج کے زمانے میں خط لکھ کر زمانہ جدید کی ترقی اور بہترین تعلیمی سہولیات سے آگاہ کر سکتی ہوں۔ آج کل سائنس نے بے پناہ ترقی کر کے زندگی آسان کر دی ہے۔ زمانہ قدیم میں جو لکھنے پڑھنے میں مسائل تھے وہ سب اب ختم ہو چکے ہیں۔ یعنی پہلے بہت زیادہ مسائل تھے، لوگوں کو تعلیم حاصل کرنے کے بہت دور سفر کر کے جانا پڑتا تھا، بہت دور دراز علاقوں میں جو تھے وہ مدارس قائم تھے، اور اس کے علاوہ بہت سارے مسائل تھے جیسے لکھنے کے لیے کاغذ کی قلت تھی اور وہ اتنی اچھی کوالٹی کا بھی نہیں ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ جو سیاہی استعمال ہوتی تھی، قلم وغیرہ، آج کل تو نت نئے جو ہے وہ اقسام کے کاغذ بھی مل جاتے ہیں لکھنے کے لیے، ہر قسم کے سیاہی سے آگے بڑھ کے ہر قسم کے پوائنٹر، مارکرز اور بہت اعلیٰ قسم کے لکھنے کے لیے چیزیں تیار ہو چکی ہیں۔ تو کاغذ، سیاہی، قلم، ہر چیز جدید اور اعلیٰ معیار کی دستیاب ہے۔ بجلی کی ایجاد نے اب رات کو بھی روشن کر دیا ہے، یعنی پہلے دیے استعمال کرتے تھے لوگ، چراغ استعمال کرتے تھے، لیکن آج کل جو ہے وہ بجلی کی پیداوار نے بہت آسانیاں پیدا کر دی ہیں، رات میں بھی دن کا منظر ہوتا ہے۔ پنکھے، ٹھنڈا پانی، جدید ٹرانسپورٹ یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ اسکول، کالج، یونیورسٹیوں تک رسائی کے لیے جو ہے وہ ہر قسم کی ٹرانسپورٹ مل جاتی ہے۔ بہترین اسکول، کالج، یونیورسٹیاں اور ریسرچ لیبارٹریاں موجود ہیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے ریسرچ آسان ہو گئی ہیں۔ آج کل تو آن لائن تعلیمی سرگرمیاں رواج پا رہی ہیں جس سے گھر بیٹھے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ اس ترقی سے خوشی محسوس کریں گے۔ وسلام، آخر میں جو خط کا اختتام ہوتا ہے اس میں سلام لکھتے ہیں، وسلام لکھنے والے کی طرف سے ہوتے ہیں، یہ خاص الفاظ ہوتے ہیں، آپ کی مخلص، لڑکے آپ کا مخلص لکھیں گے اور لڑکیاں آپ کی مخلص، اور آخر میں اپنا نام نہیں لکھتے بلکہ جب اسکول یا کالج میں خط لکھا جاتا ہے تو وہاں پہ اپنا نام کے بجائے الف ب جیم لکھا جاتا ہے، اور درمیان میں یہ وقفہ لازمی لکھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 59، ورک شیٹ نمبر 9، یہ سرگرمی ہے، یہ تخلیقی کام ہے، آپ کا اپنے کرنے کا ہے کہ دی گئی سرخی کی مدد سے دلچسپ خبریں بنائیے۔ اس سرگرمی کے لیے اساتذہ طلبہ کو 2 گروہوں میں تقسیم کریں۔ گروہ کو عنوان دینے کے بعد مشاورت کے لیے 3 سے 5 منٹ کا وقت دیجیے اور خبریں زبانی سنیے۔ اب آپ نے مزاحیہ خبریں بنانی ہیں اور یہ خود سے آپ نے کوشش کرنی ہے بنانے کی، اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے اندر کتنی جو ہے وہ تخلیقی صلاحیتیں ہیں اور آپ کتنا اچھا لکھ سکتے ہیں۔ اس سے آپ کے اندر جو ہے وہ خود سے لکھنے کی تحریک پیدا ہوگی۔ پہلی خبر ہے، شادی کی تقریب میں کھانے کے دوران بھگدڑ مچنے سے 3 افراد زخمی۔ یہ سرخیاں ہیں یعنی ہیڈ لائنز آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، اور آپ نے ڈیٹیل میں خبریں بنانی ہیں یعنی تفصیلی خبریں بنانی ہیں۔ اس سے اپنے وجہ بتانی ہے کہ کیا وجہ ہوئی، کس وجہ سے بھگدڑ مچی، کیا کھانا کم پڑ گیا تھا یا کھانا دیر سے ملا تھا یا کوئی بہت لذیذ کھانے کی چیز تھی جس کی وجہ سے بھگدڑ مچ گئی،
اور 3 افراد زخمی ہو گئے۔ اسی طرح بندر شہریوں کا سامان لے کر غائب۔ اس کے بعد شہر کوئٹہ میں سموسوں اور گلاب جامنوں کی بارش۔ سیر پر جانے کے لیے بچوں کا احتجاج۔ یہ ساری خبریں مزاحیہ خبریں آپ نے خود سے بنانی۔ اب صفحہ نمبر 60 ہے، سرگرمی طلبہ نظم کو پرلطف انداز میں طرز بنا کر پڑھیں۔ یہ آپ نے اچھے طریقے سے نظم کو پڑھنا ہے تاکہ پڑھنے سے مزہ آ جائے۔ جتنے اچھے طریقے سے نظم کو پڑھیں گے اتنا ہی پڑھنے کا اور سننے کا دل کرتا ہے۔ نظم کا عنوان ہے نیلے پیلے موزے۔ کالج میں تھے ایک پروفیسر، علم کا جن کے روب تھا سب پر، بے حد لائق بے حد قابل، علم ریاضی میں تھے کامل، لوگ سوال جو لے کر آتے حل کر دیتے چٹکی بجاتے۔ اب ان کا یہ کیسے تھے پروفیسر صاحب؟ کالج کے پروفیسر تھے اور یہ بے حد لائق تھے، اور اتنے لائق تھے کہ ریاضی میں تو خاص ان کو کمال حاصل تھا، اور لوگ جو بھی سوال لے کر آتے تو وہ ایک چٹکی بجاتے، یعنی فوراً ہی چند سیکنڈ میں وہ حل کر دیتے۔ ذہن میں ان کے بوجھ بہت تھے، رہتے تھے کچھ کھوئے کھوئے، یعنی ہر وقت سوچ و بچار میں گم رہتے تھے، یہاں تک کہ ارد گرد سے کی کچھ خبر نہ ہوتی تھی، کھوئے کھوئے رہتے تھے۔ ایک دن آپ پہن کر آئے پاؤں میں 2 رنگ کے موزے، ایک تھا نیلا ایک تھا پیلا، اس پر ایک استاد نے ٹوکا، حضرت یہ کیوں حضرت یہ کیا، ایک موزہ نیلا ایک پیلا۔ اب ایک استاد صاحب، ان کے جو ساتھی استاد صاحب تھے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ کیا کیا آپ نے کہ آپ جو ہے وہ 2 رنگ کے موزے پہن کے آ گئے ہیں، ایک پاؤں میں ایک رنگ کا پہنا ہوا ہے اور دوسرے پاؤں میں دوسرے رنگ کا، یعنی ایک پاؤں میں نیلا پہنا ہوا ہے تو دوسرے پاؤں میں پیلے رنگ کا موزہ پہنا ہوا ہے۔ تو پھر پروفیسر صاحب دیکھیں کیا کہتے ہیں، بولے آپ نے سچ فرمایا، مجھ کو بھی تھا اس پر اچنبھا، آج ہی میں نے گھر میں دیکھی ایسی ہی ایک اور بھی جوڑی، اس کا بھی ایک پاؤں تھا نیلا اور ایک پیلا بالکل ایسا، جانے گھر میں آئے کہاں سے یہ 2 رنگ کے 2 موزے۔ اب کہتے ہیں پریشان ہو کر کہتے ہیں، ویسے تو یہ ہر قسم کے سوالات فوراً چٹکی بجاتے حل کر لیتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ایک مسئلہ ہو گیا کہ ایک پاؤں میں نیلا اور دوسرے پاؤں میں پیلا موزہ پہن لیا انہوں نے، اور استاد کے بتانے پر ٹوکنے پر جو ہے وہ پریشانی سے کہتے ہیں کہ مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ گھر میں بھی جس رنگ کا میں نے یہاں پہ پہنے ہوئے موزے، اسی رنگ کے ایک جوڑی گھر میں بھی ہے، اس میں بھی ایک نیلے رنگ کا ہے اور ایک پیلے رنگ کا۔ تو آپ جو ہے وہ آپ زبانی مشق ہے، آپ بھی اس کے بارے میں سوچیے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے پیش آیا۔ نظم پر ٹیبلو کیجیے، ایک بچہ پروفیسر بنے، دوسرا بچہ استاد بنے۔ آپ گھر میں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ یا بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ یہ کھیل کھیل سکتے ہیں۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ پروفیسر صاحب کے پاس 2 جوڑی نیلے پیلے موزوں کی کس طرح آئی؟ یہ آپ نے بتانا ہے کہ کس طرح آئی، کہاں سے آئی آخر۔ تو یہ جو ہے وہ ذہانت کا سوال ہے۔ آپ اپنا کوئی بھی ایسا واقعہ بتائیے جس میں آپ سے بھی کوئی حماقت ہوئی ہو اور پھر بعد میں اس بات پر آپ کو ہنسی آئی ہو۔ چٹکی بجاتے حل کرنے کا مطلب ہے بہت جلدی حل کر لینا۔ آپ کیا چیزیں چٹکی بجاتے کر سکتے ہیں، یہ آپ نے بتانا ہے، سوچ کے رکھنا ہے کہ کون کون سی چیزیں ہیں، کون کون سے کام ہیں جو آپ چٹکی بجاتے کر سکتے ہیں۔ تو چھٹے ہفتے کا کام اتنا ہی تھا ورک بک سے، اچھے طریقے سے کریں، خاص طور پہ یہ جو زبانی کام ہے یہ بہت اچھے طریقے سے کریں، اور اس کو امید ہے کہ آپ اس سے لطف اندوز ہوں گے، دوسروں کو بھی بتائیں اور خود بھی ٹیبلو بھی کرنے کی کوشش کریں، گھر میں بھی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔